مجمع کے بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کا نبی تیرا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس کلام سے سورہ ذاریات سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ذکر کرو اس کا جو میرا ذکر ہے، تنفع المؤمنین، کیونکہ اس میں مومنین کے لیے فائدہ ہے۔ اب خدا نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ذکر کس کا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن خدا نے نشانی آخر میں یہ بتائی ہے کہ وہ جو بھی ذکر ہے اس میں فائدہ ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ اس کا مطلب کہ وہ جو بھی ذکر ہے وہ فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا، اس میں صرف اور صرف فائدہ ہی ہے۔ اب جب ہم نے تفاسیر عام کا مطالعہ کیا تو اس میں دو طرح کی تفسیر سامنے آئی۔ کسی نے لکھا ہے ذکر سے مراد یہ ہے کہ تسبیح پروردگار کی جائے، عبادت رحمان کی جائے۔ مجھے معاف کیجئے گا اگر اسی تفسیر سے مراد یہ لیں گے تو ہر تسبیح ہر نمازی کو فائدہ نہیں دیتے۔ اہل علم چہرے تو شریف فرمائیں، ہر نمازی کی نماز قابل قبول نہیں، ہر عبادت گزار کی تسبیح قابل قبول نہیں۔ خدا نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے جو جہنم کے آخری ٹھکانے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب نماز تھی لیکن فائدہ نہیں تھا، عبادت تھی لیکن فائدہ نہیں تھا۔ یہاں خدا اگر نقصان دیتا تو خدا یہ کہہ دیتا کہ اس ذکر میں کچھ فائدہ ہے، کچھ نقصان ہے۔ خدا نے کہا جس ذکر کی میں بات کر رہا ہوں اس ذکر میں سوائے فائدے کے ہے ہی کچھ نہیں، اس میں صرف اور صرف فائدہ ہے، بس فائدہ ہے، فقط فائدہ ہے اور صرف فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں، اس میں صرف فائدہ ہے۔ اب یہاں پہ آ کے بات آسان کر لیتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ وہ ذکر ہے اور ذکر میں فائدہ ہے۔ اب آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ یہ ذکر کون سا ہے؟ جس ذکر کی تو بات کر رہا ہے یہ ذکر تسبیح ہے، یہ ذکر عبادت ہے، یہ ذکر نماز ہے، یہ ذکر تیرے سامنے سجدہ کرنے کا نام ہے، یہ ذکر کس چیز کا نام ہے؟ اگلی جگہ پہ خدا نے قرآن پہ اس کی وضاحت کر دی۔ خدا نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ذکر بنا کے۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو جس میں مومنین کے لیے فائدہ ہے۔ اب اس ذکر کے لیے ایک اور میں آیت پڑھ دیتا ہوں جس میں تھوڑی اور تفسیر واضح ہو جائے گی، تمہید مکمل ہو جائے گی اور ہم جلدی نتیجے کے قریب چلے جائیں گے۔ اگلی جگہ پہ جا کے خدا پھر بول پڑا، اب ذکر ہم نے ڈھونڈنا ہے، سرکار ہم ہیں ذکر کے پیچھے کہ وہ ذکر کون سا ہے۔ اگلی جگہ پہ خدا نے قرآن پہ جا کے تھوڑی سی وضاحت اور کر دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے، پوچھو اہل ذکر سے، سوال کرو تم اہل ذکر سے۔ اب اہل ذکر جو ہیں اس سے مراد اب اللہ نہیں، کیونکہ یہاں اہل کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاحبان ذکر ہیں۔ دوسری جگہ پہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا نبی ہے ذکر، یہاں کہہ رہا ہے اہل ذکر۔ اگر اہل ذکر کا سادہ ترجمہ کیا جائے تو سادہ ترجمہ یہ ہوگا، خدا کہہ رہا ہے اہل بیت سے سوال کرو۔ یہ تمہید مکمل ہو گئی اور آپ نے انتہائی خوبصورت ساتھ دے دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل بیت سے، سوال کرو، کیونکہ جو سوال جن سے کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، وہ سناتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، یہ سیکھ کے آتے ہیں، یہ زمانے میں آ کے نہیں بتاتے۔ یہ جو دعویٰ سلونی میرے مالک امیر المومنین نے کیا ہے یہ پہلی دفعہ کوفے کے ممبر پہ نہیں کیا تھا۔ کوئی نہ سمجھے کہ کوفے کے ممبر پہ مولا امیر آئے تھے اور علی نے کہا تھا سلونی مجھ سے سوال کرو۔ یہ دعویٰ سلونی میرے مولا نے کوفے کے ممبر پہ نہیں کیا تھا، 3 دن کے علی نے کر دیا تھا، رسول کے ہاتھوں پہ کر دیا تھا۔ جب 3 دن کے علی تھے، 16 رجب کو رسول کعبہ سے علی کو لے کے باہر نکلے تھے تو وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے تھے لات منات اور عزا کے پجاری۔ انہوں نے رسول کے ہاتھوں پہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، ان کے ذہن میں آیا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کسی نے کہا لات سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا، دوسرے نے کہا منات سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا، ایک نے کہا عزا سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا۔ دیوار کعبہ کے قریب ایک شور پڑ گیا تھا کہ اپنے بتوں سے پوچھو کہ بچہ کہاں سے آیا، بتوں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، بتوں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ 3 دن کا علی دستے پیغمبر پہ بولے اور بول کے کہنے لگے ان سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو۔
یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا ہے تو سوال مجھ سے کرو. سوال مجھ سے کرو، پوچھو مجھ سے. آج بندے اکثر یہ اعتراض کرتے کہ حد ہو گئی ہے، شیعہ فضائل علی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. کبھی 3 دن کا بچہ بھی بول رہا ہے چل تو علی کو نہ مان، جن ہاتھوں پہ بول رہا انہیں تو مان. یہ تو مانتا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس پہ پتھر بولے تھے. میں تو ذمہ دار چہروں سے گفتگو ہو رہی کہ ہاتھ وہ ہیں جن پہ پتھر بولے تھے. پتھر بولے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ دستے پیغمبر پہ بے عیب چیز بولتی ہے. 3 دن کے علی بولے اور 3 دن کے علی نے ماضی کی خبر بھی دی، مستقبل کی خبر بھی دی. غیب جاننا کسے کہتے ہیں؟ حاضر کو جاننا غیب نہیں، غیب کو جاننا غیب ہے. ماضی غائب ہے، میں پہنچا مجھ سے پہلے کس نے پڑھا میں نہیں جانتا. میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، میرے بعد کون پڑھے گا میں یہ بھی نہیں جانتا. اس وقت میرے سامنے کتنے بیٹھے ہیں میں یہ جانتا ہوں. جو ماضی میں جھانکے وہ بھی علم غیب جانتا ہے، جو مستقبل کی خبر دے وہ بھی علم غیب جانتا ہے. علم غیب کی تعریف یہی ہے، علمی چہرے تشریف فرما ہے جو ماضی اور مستقبل کی ہمہ وقت خبر دے سکتا ہو، وہ علم غیب جانتا ہے. 3 دن کے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آ کے 2 اعلان کیے. فرمایا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں. ان تینوں کا تعلق ماضی سے تھا، یہ پہلے آ چکی تھی. اب علی صرف ماضی کی خبر نہیں دے رہے، اور اسی جملے پہ رسول کے ہاتھوں پہ بول کے کہا اگر آپ کہیں تو قرآن سناؤں. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، اور خدا خلقت کے معیار بتا رہا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم جب ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. تمہیں زمانے نے آ کے سکھایا. جب تم دنیا میں تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے. تمہیں رشتوں کی پہچان نہیں تھی، تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں تھا، تمہیں گفتگو کا سلیقہ نہیں تھا. تم نے جو سیکھا زمانے سے آ کے سیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے زمانے سے آ کے سیکھا ہے. خدا نے خلقت کے معیار بتا دیے ہیں، خدا نے خلقت کے اصول بتا دیے ہیں. خدا نے بتایا کہ جو دنیا میں آ کے سیکھیں، دنیا میں آ کے سیکھیں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوتے ہیں. جو زمانے میں آ کے سیکھیں وہ ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوتے ہیں. اور جو 3 دن کے ہاتھوں پہ آ کے بولے وہ پیدا نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہوتے ہیں. وہ پیدا نہیں ہوتے. اس کی دلیل دیتے ہیں تو دلیل قرآن سے لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ہے وہ جس نے پہلے علم دیا پھر خلق کیا. علم پہلے خلقت بعد میں. یہاں جو پیدا ہوتے ہیں ان کی خلقت پہلے علم بعد میں. یہ جو رہتے ہیں یہ 14 اور قرآن سے. قرآن تو بار بار پکار کے، قرآن تو ہے ہی آل محمد کے قصیدے کا نام، اور انتہائی پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے. قرآن اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے. اکثر بندے کہہ دیتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اہل علم مولانا میرے بھائی تشریف فرما ہے، میری سعادت ہے میرے اہل سنت برادران کے جید علماء کرام تشریف فرمائے. اکثر لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں فلاں بندے نے ترجمہ غلط کیا، فلاں کا ترجمہ غلط ہے. میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا ہر کوئی ترجمہ ٹھیک کرتا ہے اپنی معرفت کے مطابق. ترجمہ سب ٹھیک کرتے ہیں اپنی معرفت کے مطابق. اس کے لیے میں اگلا جملہ معرفت کا کہنے لگا ہوں. قرآن ہاتھوں پہ آ کے جب کھلتا ہے نا تو قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے. جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے. استاد منیر نیازی کا مجھے جملہ یاد آ گیا. وہ کہا کرتے تھے قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں.
قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں، یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہے، چھپ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر بھی ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر قرآن اس کی معرفت کے مطابق اپنے معنی اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنی وہ معرفت بڑھاتا جاتا ہے قرآن اسے اتنی ہی معرفت دیتا چلا جاتا ہے، اور بہتر ہوتا ہے کہ جب قرآن وارث سے لیا جاتا ہے تو پھر قرآن اپنے معنی کو صحیح انداز میں بہتر طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ میرے بادشاہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا، مولا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حدیث ہے ہم سارے ہی محمد ہیں، پھر آپ میں کوئی علی کیوں، کوئی حسن کیوں، کوئی حسین کیوں، کوئی سجاد کیوں، کوئی جعفر کیوں، پھر سارے محمد کیوں نہیں، پھر یہ نام مختلف کیسے؟ اب جواب ہی بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، معصوم اور غیر معصوم کا لہجہ بتا دیتا ہے، جملہ بتا دیتا ہے کہ میں کس زبان سے نکلا ہوں۔ جس کی زبان بولی اور نہج البلاغہ بنے۔ جب اس نے کہا کہ مولا یہ آپ اگر سارے ہی محمد ہیں، پھر کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین، کوئی موسیٰ، کوئی جعفر، کوئی رضا، کوئی تقی، کوئی نقی، یہ نام مختلف کیوں؟ امام مسکرائے۔ امام نے کہا، وہ سامنے طاق سے قرآن لے کے آ، اس نے قرآن لا کے امام کے ہاتھوں پہ رکھا، امام نے بند قرآن کو دیکھا، امام نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن۔ امام نے کھول کے کہا یہ رحمان کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے، یہ آل عمران کیا کہنے سرکار؟ یہ کھلتا ہے تو صورتوں کی صورت میں، سمٹتا ہے تو قرآن کی صورت میں۔ فرمایا ہم جب کھلتے ہیں تو 14 ہو جاتے ہیں، ہم سمٹتے ہیں تو محمد ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن سمجھ میں تب آتا ہے، صاحبان علم، قرآن سمجھ میں تب آتا ہے جب قرآن وارث سے لیا جاتا ہے۔ میرے مولا کوفے کے ممبر پہ ایک شخص نے آگے سوال کیا، اس نے کہا یا علی کل انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا کم و بیش لگ بھگ 1.25 لاکھ۔ اس نے کہا قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، تو اگر قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو ان انبیاء کے نام قرآن میں کیوں نہیں؟ یا تو سارے نبیوں کے نام قرآن میں دکھائیے یا دعوی قرآن کو واپس لے لیجئے۔ امیر المومنین مسکرائے اور کوفے کی مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت، جسے ہم اردو میں نیم کا درخت کہتے ہیں، اس میں ایک پھل لگا ہوتا جسے اردو میں نبولی بولتے ہیں۔ امیر نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لے کے آ، وہ نبولی توڑ کے لے کے علی نے فرمایا میرے ہاتھ پہ رکھ۔ اس نے کہا یا علی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے نام قرآن کی کسی صورت میں دکھائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبولی میرے ہاتھ پہ رکھا۔ علی نے فرمایا اس نبولی میں تیرے سوال کا جواب۔ اس نے کہا مولا سوال کا جواب کیسے؟ امیر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی۔ امام نے فرمایا اگر اسے میں تھوڑی سی ریت ہٹا کے یہیں دفن کر دوں تو یہاں سے اسی نبولی سے ایک پورا نیم کا درخت نکلے گا؟ اس نے کہا بے شک مولا نکلے گا۔ فرمایا اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہوا ہے، اس کے اندر جڑ ہے، تنا ہے، پتے ہیں، دکھا۔ باہر سے تو آنا نہیں، آئے گا تو اس کے اندر سے، دکھا۔ اس نے کہا مولا ایسے نظر نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا واپس چلا جا، قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وارث کے حوالے نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو تم اہل الذکر سے۔ دعوی سلونی جو امیر المومنین نے کر دیا، یہ امیر المومنین نے 3 دن کی عمر میں بتا دیا کہ ہمارے ہاں معیار خلقت کیا ہے۔ یہ علم اپنی جبلت میں لے کے آئے ہیں۔ آسان کروں گا، انتہائی رک رک کے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، سامعین میرے قابل احترام ہے، اہل سنت میرے بھائی تشریف فرما ہے، رک رک کے بات ان تک پہنچے۔ یہ جو 14 ہیں ان کی فطرت میں علم ہے، جبلت میں علم ہے، طینت میں علم ہے، یہ یہاں سے آ کے نہیں سیکھے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ جس نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا اس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے، کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کہہ دیا کہ جبریل نے آگے کہا تھا اقرا پڑھ، تو لہذا جبریل پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو جبریل معاذ اللہ استاد پیغمبر تھے۔ اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اقرا پڑھ، اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ۔ سوال تو ہمیشہ پڑھے لکھے سے کیا جاتا ہے، اقرا پڑھ۔ ان کی جبلت میں علم، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ سرکار چند انڈے لے لیں،
मुर्गी के ले लें, चंद बतख के ले लें, उसे रखें मुर्गी के नीचे, वो अपनी वक्त मुइन्ना तक उसके परों के नीचे रहेंगे। जब उनमें से वो बच्चा निकले तो पहली दफा जब उन अंडों से बच्चे निकले तो उनमें से चंद बच्चे जो हैं वो मुर्गी के हैं, चंद बच्चे जो हैं वो बतख के हैं। आप अंडों से निकलते ही उन बच्चों को यूं समेट लें और एक नदी के किनारे पे ले जाएं, वहां पे जाकर छोड़ दें। मुर्गी के बच्चे जो ही पानी देखेंगे वो रुक जाएंगे, जो बतख के बच्चे हैं वो चलना शुरू कर देंगे। ये एक ही टाइम में रहे, एक पर के नीचे रहे, पहली मर्तबा जमाने में आके इकट्ठे इन्होंने आंख खोली। ये मुर्गी के बच्चों को रोका किसने? बतख के बच्चों को चलाया किसने? अब हमें बताते हैं कि उसकी फितरत में तैरना है, इनकी फितरत में तैरना नहीं। ये जो 14 हैं ये जबिल्लत में इल्म लेके आए हैं, ये फितरत में इल्म लेके आए। इन्होंने जमाने से आगे नहीं सीखा, इन्होंने जमाने से आगे नहीं पढ़ा। लोग कहते हैं कि जिस तरह हम दुनिया में आए हैं हमारी इर्तिका की मंजिलें हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ नुत्फा है, नुत्फे से खून है, खून से लोथड़ा है, लोथड़े से जिस्म है, जिस्म के बाद बचपन है, बचपन के बाद जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा है, बुढ़ापे के बाद मौत है। ये है इर्तिका की मंजिलें। 14 इन मंजिलों में नहीं आते। कोई अकीदा मेरे साथ मिले ना मिले, मैं अपना हक बयान करने लगा हूं, वो इन मंजिलों में नहीं आ सकते, वो आ ही नहीं सकते इन मंजिलों पे। वो तो उनकी मेहरबानी है कि हमें समझाने के लिए हम जैसे बन के आ गए। ये तो उनकी करम नवाजी है कि वो हमें समझाने के लिए हम जैसे बन के आ गए। अगर वो अपनी असली हालत में आ जाते तो शायद जमाने की वही हालत होती जो तूर में मूसा के साथियों की हुई थी। ये तो इनका करम था, ये तो इनका फैज था, ये हमें समझाने के लिए हम जैसे बन के आ गए। अब जब जिसने अपने जैसे देखा उसने कहा जी बशरियत का लिबादा था, हमारी तरह हाथ है, हमारी तरह आंखें थी, हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे, हम में और उनमें फर्क क्या है? वो तो हमारी तरह हकीकत में नूर था, बाहर बशरियत का लिबादा था। लिबादा बशरियत में छुपा हुआ एक नूर था। मैं उसकी एक फिर मिसाल दे देता हूं, मिसालों के जरिए से, क्योंकि जमींदार मजमा है, बात पहुंचे। मेरी आवाज इस माइक के जरिए से आप तक जा रही है। किस तरह आ रही है शिराजी साहब? इस तार के जरिए। इसके अंदर एक बिजली की लहर दौड़ रही है जो मेरी आवाज को इन साउंड्स के जरिए से आप तक पहुंचा रही है। इस बिजली की लहर के ऊपर ये एक प्लास्टिक और रबड़ का कवर है। अगर ये कवर ना होता, मैं कोशिश कर रहा हूं रुक रुक के और समझा के बाद, मैं इसे छू ना सकता। इसके अंदर एक तेज लहर, एक तेज रॉ है जो दौड़ रही है। बाहर जिसने बनाई उसने एक कवर चढ़ा दिया ताकि इंसानियत फायदा भी ले, नुकसान भी ले। हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, लोग इसे हाथ भी लगा लें, फायदा भी लेते रहें, नुकसान भी ना हो। जब तक ये हमारे करीब रही इसके ऊपर ये कवर रहा। लेकिन ये जो बाहर खंभों के ऊपर है इनके ऊपर कवर क्यों नहीं? वहां इनसे ज्यादा वोल्टेज है, क्योंकि वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं। वहां ये अपने मस्कन से आती है, मस्कन में जाती है, वहां ये अपनी असली हालत में रहती है। मिसाल मैंने बड़ी सादा करके दे दी थी कि शायद इससे आगे मुझे बहस की जरूरत ना पड़े। जब तक नबी का नूर इंसानियत के करीब रहा, इसके ऊपर बशरियत का लिबादा रहा। जब अपने मस्कन पे गया फिर अपनी असली हालत में गया था, और जबरील ने भी पर जोड़ के कहा था एक लम्हा भी आगे गया तेरे नूर से पर जल जाए। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को खलक किया। अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से खलक। मजमे से के बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह का नबी तेरा ये नूर कब से है? फरमाया जब कब ना था। जब न जब था, न कब था, न घड़ी थे, न घड़ियाल थे, न दरिया में रवानी थी, न समुद्र में तुगयानी थी, न बादल में शोर था, न हवा में जोर था, न कलियों में चटक थी, न फूलों में महक थी, न सब्जे में लहक थी, न आग में दमक थी, न हीरे में चमक थी, न लीमू में खटास थी, न कंद में मठास थी, न पहाड़ों की ऊंचाई थी, न गारों की गहराई थी, न हाथी में जसामत थी, न चींटी में कदामत थी, न खर्द की खबर थी, न इश्क की नजर थी। फिर था क्या? एक ला इलाहा की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्ती थी। हाय हाय, कुछ ना था।
کچھ نہ تھا ہم تھے، کچھ نہ ہوگا ہم ہوں گے. کچھ بھی نہ تھا، کیا کہوں کیا تھا، جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے. لفظ نہ تھے، یہ تھے. میری مجبوری ہے، خطابت کر تو رہا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ میں کیا کہوں کیا تھا. زبان جبرائیل کی طرح کام کے پیچھے رہ جاتی ہے. کیا کہوں کیا تھا، اور یہ تھے. بس یہ ہے، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزتیں دینے والا تھا، ایک عزتیں پانے والا تھا. ایک نور تھا اور ایک نور کی پرچھائی تھی. ایک حقیقت تھی اور ایک مثل تھی. یہ توحید کی مثلیں ہیں. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں ہوتے، آپ کی مثل ہوتا ہے. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اٹھا لیتا ہے، آپ مسکراتے ہیں وہ بھی مسکرا دیتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. آپ اس سے بھی زیادہ خاموش ہو، نتیجہ دینے میں مجھے اتنا لطف آئے گا کیونکہ آپ کا تجسس بتا رہا ہے کہ آپ گہرائی تک جانا چاہتے ہیں. شیرازی بادشاہ، وہ جو اندر ہے وہ سب کچھ وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اندر والے کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا. اندر والا وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے. توحید نے انہیں اپنے عکس، اپنی پرتو بنا کے زمانے میں بھیج دیا. خدا نے بتایا اب ان کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے. اس لیے خدا نے کہہ دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب یہ جو بھی بولتا ہے تو نہیں بولتا، تیرے اندر میں بولتا ہوں. کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا یہ اس نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے. بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا اس نے نہیں کروائی، یہ میں نے کروائی ہے. بولا رسول تھا، خدا نے کہا میں بولا ہوں. کنکریاں رسول نے پھینکی، خدا نے کہا میں نے پھینکی ہے. بیعت نبی نے اپنے ہاتھ پہ کروائی، خدا نے کہا میرے ہاتھ پہ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو غدیر پہ علی کی امامت کا اعلان ہوا ہے، یہ بھی رسالت نہیں کر رہی بلکہ خود توحید کر رہی. بسم اللہ سر.